کئی خواتین سوچتی ہیں کہ میرا گھر میری فرینڈ کی طرح کا نہیں ہے، یا ہمارے ساتھ والوں کی گاڑی بہت بڑی ہے، ہماری گاڑی اتنی بڑی نہیں ہے، ان کے بچے بہت سلجھے ہوئے ہیں، میرے بچے نہیں سلجھے ہوئے، یا میری دوست کا ہسبینڈ اس کی بہت کیئر کرتا ہے پر میرا ہسبینڈ میری اتنی کیئر نہیں کرتا، یا فلاں کے سسرال والے بہت اچھے اور میرے سسرال والے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو ہر جگہ پہ بیٹھ کے دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ دیکھیں ایسا ہوگا جیسے آپ سوچ رہے ہیں، ہوں گے اس کے سسرال والے اچھے، ہوں گے زیادہ خوبصورت ہوتی ہوگی، اس کی گاڑی لمبی ہوتا ہوگا، اس کا گھر شاندار، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن خود کو لک ڈاؤن مت کریں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دی ہوئی ہیں جو دوسروں سے بہت خوب تر ہیں، لیکن ہم اپنے کمپیریزن میں خود کو بالکل اتنا لک ڈاؤن کر دیتے ہیں، خود کو ملی ہوئی نعمتیں ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے ہیں اور اس کا شکوہ کرتے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ڈیفرنٹ یونیکنس کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کی اپنی اسٹرینتھس ہیں، اس کی اپنی ویکنسز ہیں، ہر کسی کو اس کی اسٹرینتھ اور اس کی ویکنس کے حساب سے امتحان ملا ہے۔ یہ زندگی جو ابھی ہے اور یہ آخر تک جائے گی، یہ تمام زندگی اصل میں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک امتحان ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری دوست مجھ سے زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہی امتحان چوز کیا تھا اور اس میں اس کی ویکنسز اور اس کی اسٹرینتھس کیا تھیں یہ آپ کو نہیں پتا، اور آپ کی دوست کے اور آپ کے جو پرابلمس ہیں وہ دوسروں کو نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی آپ پر بھی رشک کرتا ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہو کہ اس کی صحت تو بہت اچھی ہے، میری صحت اتنی اچھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم اگر سوچیں تو یوں ہو سکتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان تمام نعمتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ناشکری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ اپنی دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور آخرت کے معاملات میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو، کہ جب تم دنیا کے معاملے میں نیچے والے لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں ان باتوں کی شکر گزاری پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، وہ تمام نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں، تم ان کے لیے تھینکفل ہوگے۔ اور جب تم اپنے آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہیں شوق پیدا ہوگا کہ میں اپنی آخرت کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل کروں۔ جب ایک انسان دوسروں کی طرح بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی کھو دیتا ہے۔ جیسے ہم بچپن میں سنتے آ رہے ہیں کہ کوا چلا جب ہانس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا، یعنی کہ بھئی تمہاری اپنی جو یونیکنس ہے، تم خود جو ہو اس کو اکنالج کرو نا۔ مچھلی یہ کہے کہ میں پرندے کی طرح اڑ نہیں سکتی اور پرندہ کہے کہ میں مچھلی کی طرح تیر نہیں سکتا، تو وہ اپنی یونیکنس کو تباہ کر رہے ہیں۔ مچھلی ہزاروں ہی کوششیں کر لے وہ کبھی پرندے کی طرح اڑ نہیں سکتی، اور پرندہ ہزاروں ہی کوششیں کر لے، لاکھوں تمنائیں کر لے، کبھی سمندر میں اس طرح غوطے نہیں لگا سکتا جیسے مچھلی لگا سکتی ہے۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی بنایا تھا، اس کی اپنی یونیکنس تھی۔ اسی طرح پرندے کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے تھے، اس کو اڑنا سکھایا تھا، اس کے لیے آسمان وسیع و عریض تھا، اور مچھلی کے لیے اس کا میدان عمل اس کا سمندر تھا، اس کا دریا، اس کا پانی، اس کا تالاب جہاں وہ رہتی تھی وہ تالاب اس کے لیے میدان عمل تھا۔ اسی طرح ہم سب لوگ اپنے جن سرکمسٹانسز میں رہ رہے ہیں، خواتین گھر میں رہ رہی ہیں، یا فرض کرو کہ جاب کر رہی ہیں، یا فرض کرو کہ کہیں ٹیچنگ کر رہی ہیں، یا کہیں سے پڑھ رہی ہیں، تو وہ تمام جگہیں ان کی میدان عمل ہیں، ان پر غور کریں۔ دوسروں کو مت دیکھیں، کیونکہ آپ کو وہ میدان عمل نہیں ملا جو ان کو ملا ہے، اور ان کو وہ میدان عمل نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے۔ تو ہم سب جو چاہے وہ ہم سے بہتر ہیں، چاہے وہ ہم سے نیچے ہیں، چاہے وہ ہم سے پیچھے ہیں، سب کے سب اصل میں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی اسٹرگل کر رہے ہیں نا۔ تو اس اسٹرگل میں اگر ہم کنفیوز ہو جائیں گے دوسروں کو دیکھ کے، تو پھر ہم اپنے مقاصد سے ڈیویٹ ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنے مقاصد سے ڈیویٹ ہو جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی تو ہم اپنے اوپر فوکس نہیں کر پائیں گے، اور جو اسٹرینتھ، جو ویکنیسز، جو چیلنجز ہمیں ملے تھے ان میں ہم لوز کر جائیں گے۔ میں ہوں بنت آدم، اور اسلامک انسائٹس کے ساتھ آپ کے سامنے آتی رہتی ہوں اور آپ سے اسلامک انسائٹس شیئر کرتی رہتی ہوں۔ دیکھیے خود کو پہچاننا، اپنی منزل پہچاننا نہ صرف آپ کی دنیا کی گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس کی پہچان یہ ہے، اس کی شناخت یہ ہے کہ میں یہ بھی پہچانوں کہ اس نے مجھے کن ایبیلٹیز کے ساتھ بنایا ہے، اس نے میری کیا اسٹرینتھ بنائی ہے، اس نے میری کیا ویکنس بنائی ہے۔ مجھے اس کو پہچاننا ہے۔ جب میں اس کو پہچان سکوں گی تو میں اس کو امپروو کروں گی، اور اس فیلڈ میں مجھے ایکسل کرنا ہے جہاں اس نے مجھے اسٹرینتھ دی ہے۔ میں ہوں بنت آدم، اور اس طرح کی اسلامک انسائٹس کے ساتھ آپ کے سامنے آتی رہتی ہوں۔ میرے چینل بنت آدم کو سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور اسلامک انسائٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔